رائٹ، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ پیر تک ایران سے معاہدے کا قوی امکان ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں. کل تک ڈیل بھی ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے، اس کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. وسیم بدامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بدامی صاحب، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا منگل قیامت ہوگی، تباہی ہوگا ایران پر اور تمام بجلی گھروں پلوں کو اڑا دیں گے. اب دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر تک یعنی کہ کل تک ڈیل بھی ہو سکتی ہے، کافی کلوز جا چکے ہیں. یہ کس طرح کے ان کے اپنے بیانات میں تضاد ہے؟ ٹرمپ کے تمام تر بیانات کو دیکھ کر دو چیزیں آپ بہت حتماً کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہ ٹرمپ کے بیانات کی بنیاد پر آپ کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کی بنیاد پہ کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ نے اور اس سارے معاملات نے دو چیزوں کو تو ثابت کر دیا ہے جو کہ اس سے پہلے شاید مبہم ہو، بٹ ٹرمپ ہیز ڈن دس گریٹ فیور ٹو ایرانیئنز اینڈ ٹو ایرانین لیڈرشپ کہ دو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. ایرانی لیڈرشپ اور قوم ڈرنے والی نہیں ہے اور ٹرمپ ایک سٹیبل آدمی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیے آپ کی اسکرین پر یہ دونوں بیانات چل رہے ہیں کہ کل میں بہت ماروں گا، گالیاں دے رہا ہے ایک آدمی، میں یہ بھی تباہ کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، اور اسی اسکرین پر یہ بیان بھی چل رہا ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کل معاہدے کا دن بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل میں جب ایک طاقت کا ایک غرور ہوتا ہے، ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اور اگین یہ بات ہم کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہے، جیسے مالک صاحب نے بہت ساری باتوں کا حوالہ کیا. صرف آپ ایرانین ٹیلی ویژن کو چھوڑ دیجئے، صرف ویسٹ کے میڈیا کی ہی رپورٹس کو دیکھ لیں تو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ رجیم چینج سے لے کے کہاں ایک ایک بات کس طریقے سے غلط ثابت ہوئی. نہ صرف یہ ہوا بلکہ وہ تمام تر لوگ جو کہ اس ایران کی حکومت کے نظریاتی طور پہ اگر تھوڑے بہت خلاف بھی تھے تو بھی وہ اس سب کے بعد اسی حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. تو ایک بھی چیز، اور ایرانیوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس جانی نقصان جو ہے وہ اس جنگ کا سب سے چھوٹا نقصان ہے جو کہ وہ کیلکولیٹ کریں. تو کہتے ہیں اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو دیکھ لیں گے، اور بتاؤ آگے کیا ہے. سو ایک فرسٹریشن ہے اور طاقت میں کن کے نشے میں چور ایک شخص ہے جو کہ عجیب و غریب بیانات دیے جا رہا ہے. قمر چیمہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے منگل کو ایران کی بجلی کی تنصیبات پر، توانائی تنصیبات پر، پلوں پر حملہ ہوگا یا اس سے پہلے ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی صدر یہ فیصلہ کر بھی لیں کہ اس کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ حملہ کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہر روز ان کے پاس آپشنز کم ہوتے جائیں گے، کو تباہی کر لیں گے. اگر ایران دیکھیں، ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک کنکلوسیو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں جس میں ایران کو یہ ایشورنسز ملنی چاہیے کہ آئندہ کبھی حملہ نہیں ہوگا. ایران یہ نہیں ہے کہ آج آپ بات کر رہے ہوں اور کل کو آپ 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد اسرائیل پھر دوبارہ حملہ کر دے. تو وہ ایشورنسز کون دے گا؟ وہ گارنٹیز کون دے گا؟ اور اگر ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ شروع ہو جاتے ہیں حملے کرنے، زیادہ یہی ڈراتے ہیں نا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ خوف کا ماحول بناتے ہیں، ڈراتے ہیں اور ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں. جیسے ان کو یہ تھا کہ وینیزویلا کے ساتھ جو کچھ کیا وہی ہم ایران کے ساتھ کریں گے تو یہ مان جائیں گے. تو ایرانی تو نہیں مانے. ایرانیوں نے تو دیکھیں جنگ کو پھیلا دیا، ہاریزونٹل جو ہے اس کی ساری پھیل کی جنگ، اسکلیشن ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 2 4 6 10 اگر بجلی گھروں پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا اس وقت جنگ کو دیکھ رہی ہے، لوگ اس کو انٹرنیشنل لا کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. ویسٹرن جو پروفیسرز ہیں، ویسٹرن اسکالرز جو ہیں، ویسٹرن یونیورسٹیز جو ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس انٹرکا تھا اور جنہوں نے یہ سب کچھ ایکسپلین کیا دنیا کو کہ ایسے انفراسٹرکچر کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ایسی بلڈنگز کو، ایسے برجز کو آپ نہیں تباہ کر سکتے، آج آپ کو ان کے سامنے ہو رہا ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اپنے کنکلوژن اینڈ انالیسس اس سے نکال رہی ہے کہ یہ جو بروٹل یوز آف فورس ہے کیا یہ بین الاقوامی لا کے پیرائے میں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو اس کو کس انداز سے دیکھا جائے. تو ایران کا ان کا خیال ہے کہ ایران کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ویسٹرن پبلک اوپینین ایران کے حق میں بن رہی ہے، امریکہ کی پبلک اوپینین بھی ایران کے حق میں ہے، یورپ کی پبلک اوپینین بھی ایران کے حق میں. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں جاننا کہ یورپ، چائنا اور رشیا یہ کیوں ایک کوئی ایسی سمٹ کال نہیں کرتے جس سے ایٹ لیسٹ اس بات کی، اس ڈبیٹ کو شروع کیا جائے کہ یہ جو وار ہے یہ کس لیے تھی اور جو دنیا میں اس کا کون ذمہ دار ہے. دیکھیے اگر یہ جنگ تو ظاہری بات ہے اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے،
تو یہ ایشیا پیسفک میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں جو مہنگائی ہوئی ہے، گلوبل آئل سپلائی چین بند ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اور ایران اگر فار ایگزامپل جو اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، وہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس کے اوپر بحث تو ہونی چاہیے، لیکن ہم اکثر بحث کرتے ہیں کہ چائنا کا کیا کردار ہوگا، رشیا کا کیا کردار ہوگا، اور P5 کا کیا کردار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کی جو تباہی ہو رہی ہے یا انٹرنیشنل لا کا جو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک پیرلل ڈسکشن شروع ہو جانی چاہیے تھی اب تک، تاکہ جو ایٹ لیسٹ جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ایران کو سپورٹ تو ملتی ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں ایران جو ہے اس میں امریکہ کو بھی بلایا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملے کر لیے، آپ نے ان کی میزائل فیکٹریز پہ حملے کر لیے، آپ نے ان کو جو تباہی کرنی تھی کر لی، اب کیا چاہتے ہیں آپ، اور ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل بحث جو ہے یہ مسنگ ہے، اور اس کو کسی نہ کسی کو ضرور شروع کرنا چاہیے۔ اور UN تو دیکھیں کمزور ہے، یونائٹڈ نیشنز کمزور ہے، یہ کسی انڈیویجول ملک کو شروع کرنی چاہیے، جس طرح برطانیہ نے شروع کیا کہ 35 ملکوں کو ہم آن لائن اطلاع دیں گے کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے تو اس کو کھلوانا کیسے چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج اگر ویسٹرن دنیا بات نہیں کرتی، آج اگر رشیا اور چائنا اس کے اوپر بحث نہیں کرتے تو کل ملکوں کی باری کی آئے گی، دنیا ایک نئی آرمز ریس میں چلی جائے گی۔ ہر ملک کہے گا جی ٹھیک ہے میرے پاس تو میکسیمم میرے پاس تو نیوکلیر پاور ہونی چاہیے، بیکاز جس کے پاس نیوکلیر پاور ہوتی ہے اسی کو جو ہے وہی بچا رہتا ہے۔ آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، ایران کوشش کر رہا تھا تو تباہ کر دیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہے انٹرنیشنل لا کا، اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور ابو آل کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو امریکہ کو بھی وارن کرنا چاہیے کہ آپ کی کیا لمٹ ہے، کہ آپ کس حد تک اپنے یوز آف فورس میں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اور یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ وار کرائمز کسے کہتے ہیں، یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لا کا جو بریک ڈاؤن ہے یہ گلوبل آرڈر کو کس طرح جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے، گلوبل پبلک اوپینین، عام آدمی کیا سوچ رہا ہے اس پہ۔ دیکھیں ہر دنیا میں ہر ملک کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کو آج مار پڑ رہی ہے یا اس کا تباہی کر دی گئی ہے تو دنیا خاموشی سے بیٹھی رہے۔ دنیا کا ہر ملک اس جنگ سے، وہ امریکہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، وہ برطانیہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، ہر ملک ہر شخص اس جنگ سے متاثر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک بحث، ایک ڈبیٹ، ایک ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو کنکلوڈ تو کر سکیں۔ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جب کوئی پریشر نہیں آتا، جب ممالک خاموش رہتے ہیں، جب ادارے خاموش رہتے ہیں اور اس طرح کی بحث نہیں ہوتی، تو اس سے جو ممالک ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ، ان کو ایک فری ہینڈ مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کون پوچھ سکتا ہے یا ہمیں کس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ممالک جو انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہیں، وہ ممالک جو سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر پر رہنا چاہیے، ان کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ایک ڈائلاگ ڈسکشن شروع کرنی چاہیے، پیرلل ٹو جو پاکستان نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں اگر امریکہ اور ایران جو ہے وہ کہیں پہ نہیں پہنچ پاتے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو پاتا اور کوئی ایسی چیزیں نہیں طے ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پینک ہے، یہ جو کیوس ہے، یہ جو انسرٹن سچویشن ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لارجر ملکوں کے ایک کنسورشیم کو اکٹھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ کوئی نہ کوئی فیوچر جو ہے وہ طے کر سکیں کہ اور اس اہم معاملے پر بات کریں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔